ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہوں اور قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوں۔ جسے خدا گناہ سے بچانا چاہتا ہے اسے اطاعت کا شرف عطا کر دیتا ہے۔ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔ جس کو تین حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت، حالت نماز میں اور ذکر اللہ کے وقت۔ اگر کوئی مسافر راہ خدا میں اسے بھوک ستائے تو اس وقت تک صبر سے کام لے جب تک خداوند قدوس از خود اپنے بندے کی خوراک کا بندوبست نہ کرے، خواہ موت کا سامان ہی کیوں نہ ہو۔ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے حمد و ثنا کرے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ مخلوق خدا کے لیے کوشش کرنا عین عبادت ہے۔ تمام عبادت اور ریاضت کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گراں محسوس ہوتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا بھی عین عبادت ہے۔ تعجب ہے ان پر جو ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت حاصل نہ کریں۔ احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ راہ حق پر جان دینا شہادت اکبر ہے۔ جس امیر میں مال و دولت کی حرص بڑھتی جائے وہ فقیروں کا سردار ہے۔ درویشی کے لیے ضروری ہے کہ عیش و راحت کو ترک کر کے اللہ کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعد ہو جانا۔ دل و دماغ کو راہ خدا کے لیے صرف کرنا ہی زندگی کی بہترین صورت ہے۔ تین حجابات رفع ہو جانے کے بعد دل پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کہ دنیا کی سلطنت کبھی قبول نہ کرے۔ اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غم زدہ نہ ہو۔ کسی طرح کی بھی تعریف بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے۔ اگر تم جماعت حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو دنیا کی رتی بھر بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزق حلال استعمال کرو۔ جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کی خامیاں اور برائیاں نظر میں نہیں آتی، کیونکہ ایوب پر تو صرف دشمن کی ہی نظر ہوتی ہے۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دے اور خدا نہ دے تو شکر ادا کرے۔ ایک مسلمان کے پاس 4 سواریاں ہوتی ہیں جن پر سوار ہو کر وہ اللہ کے حضور جاتا ہے۔ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو کر اس کے سامنے جاتا ہے۔ جب فرما برداری کرتا ہے تو خلوص کی سواری پر، جب گناہ کرتا ہے تو ندامت و توبہ کی سواری پر، جب مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہے۔ جب تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو تو پھر خدا کا رزق استعمال نہ کرو۔